آج اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے سے قبل میں جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا پیغام پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، جو کہ گزشتہ رات کو اس نے اپنی سوشل میڈیا کے ذریعے سے گلگت بلتستان کے عوام سے مخاطب ہوا۔ جناب چیئرمین نے چوہترویں جشن یوم آزادی والحاق پاکستان پر اہل گلگت بلتستان سمیت پوری قوم کو مبارکباد پیش کی ہے۔ گلگت بلتستان کے شہداء اور غازیوں کو بھی سلام پیش کیا ہے۔ وہ شہداء اور غازی جنہوں نے اپنے زور بازو پر ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کی۔ 1 نومبر 1947 کو گلگت بلتستان کے بہادر عوام نے ڈوگرا راج سے نجات حاصل کر کے پاکستان سے الحاق کیا۔ آج عہد وفا کی تجدید کا دن ہے۔ وہ عہد وفا جس کی بنیاد 74 سال قبل گلگت بلتستان کے بزرگوں نے الحاق پاکستان کی شکل میں رکھی تھی۔ گلگت بلتستان کی جنگ آزادی اپنی نوعیت میں ایک منفرد جدوجہد تھی، جس میں عوام نے بھی اپنا حصہ لیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ گلگت بلتستان کے عوام کی بہبود ترقی کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں۔ یہ وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے جنہوں نے سب سے پہلے 1974 میں گلگت بلتستان میں اصلاحات متعارف کروائے۔ ان اصلاحات کے نتیجے میں FCR اور شاہی راج کا خاتمہ ہوا۔ یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں جس کی حکومت نے 1994 میں گلگت بلتستان کو پہلا لیگل فریم ورک آرڈر دیا۔ صدر آصف علی زرداری صاحب نے 2009 میں گلگت بلتستان کو شناخت دی اور یہاں کی اسمبلی کو بااختیار بنایا، اور پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کی حفاظت اور ان کی ترقی کی جدوجہد جاری رکھے گی۔ بلاول بھٹو زرداری۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ سوشل میڈیا کا پیغام پڑھنے کے بعد میں ڈھونڈتا رہا کہیں پہ سلیکٹڈ نیازی کا بھی کوئی ٹویٹ فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر ہو یا پاکستان کی میڈیا کے اوپر ہو، لیکن سب کچھ چھان مارنے کے بعد مایوسی ہوئی۔ عمران خان صاحب کو آج ہمارے یوم آزادی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ صرف عمران خان صاحب سے یہ چیز مس نہیں ہوئی، میں نے شہباز شریف کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو بھی دیکھا، نواز شریف کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو بھی چیک کیا، مریم نواز کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو بھی چیک کیا، تو وہاں سے بھی مایوسی ہوئی۔ یہ جو نیچرل محبت ہوتی ہے کسی بھی قیادت کی، عوام کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے، یہ اپنے مفاد کے لیے نہیں جاتی، اپنے مقصد کے لیے نہیں جاتی، چونکہ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو دوسری طرف وہ کٹ پتلی ہیں یا شبدہ باز ہیں جو ہر قوم کے، ہر علاقے کے ان ایشوز کو وقت کے نزاکت سے اٹھاتے ہیں اور اپنا مفاد حاصل کرنے کے بعد اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے بھی گلگت بلتستان میں آ کے خطاب کیا کہ میں گلگت بلتستان کو صوبہ بناؤں گا، آئینی حقوق دوں گا، اور اس آئینی حقوق کے لیے میں نے ایک کمیٹی بنانی ہے۔ وہ کمیٹی بھی بنی، ستائش جی صاحب کی رپورٹ بھی آئی،
لیکن گلگت بلتستان صوبہ نہیں بنا۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کا فنامنا کو پولیٹیکلی انجینئر کیا گیا، لوگوں کے ذہنوں میں عمران خان صاحب کو سوار کیا گیا، عمران خان صاحب کو پاکستان کے عوام کا مسیحا بنا کے پیش کیا گیا، اور پاکستان کے تمام مسائل کا حل عمران خان صاحب میں دکھایا گیا۔ نتیجے میں پاکستان کے اندر الیکشنز میں عمران خان صاحب نے پہلے جنوبی پنجاب کے عوام کے پاس جا کے اعلان کہ میں جنوبی پنجاب کو سرائکی صوبہ بناؤں گا، اور اس میں ڈیڈ لائن بھی دیا کہ میں حکومت بنا کے 6 مہینے کے اندر سرائکی صوبہ بناؤں گا۔ آج عمران خان صاحب کی حکومت کو آخری جھٹکے لگ رہے ہیں، وہ اپنی ڈسینڈنگ فلائٹ کے مڈ میں داخل ہو چکا ہے۔ شاید کچھ عرصے بعد آپ کو عمران خان صاحب کی فلائٹ ہی پاکستان میں نظر نہیں ہے، وہ کوئی کریش کر چکی ہوگی یا لیٹ کر چکی ہوگی۔ سرائکی صوبہ تو درکنار، پھر گلگت بلتستان کے الیکشنز آ گئے، تو الیکشنز آنے تھے، عمران خان صاحب نے گلگت بلتستان کا رخ کرنا شروع کیا، اور گلگت بلتستان کے قوم کو بتایا گیا کہ عمران خان صاحب گلگت بلتستان میں جشن آزادی منانا چاہتے ہیں۔ باضابطہ 1 نومبر کے لیے ہمارے اداروں نے بڑے پلان کے تحت عمران خان صاحب کو گلگت بلتستان لینڈ کروایا۔ جب عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا 1 نومبر کے دن کو چن کے، تب سے ہمیں سمجھ آ چکا تھا، تب سے ہمیں پتہ چل چکا تھا کہ اگلا سینیریو کسی اور سلیکٹڈ کا ہے، اور اس کو جس طرح 2 سال لگاتار گلگت بلتستان کے وادیوں میں لا کر یوم آزادی کے جشن میں شامل کروایا گیا، آج سلیکٹرز نے پیچھے سے چابی ہٹائی ہے تو عمران خان صاحب کو بھول کا شکار ہو چکے، چونکہ اس کا مقصد حل ہوا۔ الیکشن ہو چکے، ابھی الیکشن قریب نہیں ہیں، آج الیکشن قریب نہیں ہیں۔ گلگت بلتستان کے الیکشن جب بھی قریب ہوتے ہیں تو مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر جاگتا ہے، نواز شریف صاحب کا ٹویٹر جاگتا ہے، شہباز شریف صاحب کا ٹویٹر جاگتا ہے، عمران خان صاحب کا ٹویٹر جاگتا ہے، یہاں تک کہ گنڈا پور کا بھی ٹویٹر جاگتا ہے۔ آج گنڈا پور کا بھی ٹویٹر سو چکا ہے، جو کہ وزیر ہے گلگت بلتستان کا۔ یہ ہے ان کی آپ کے ساتھ شغف اور آپ کے ساتھ تعلق۔ ہم اپنے اسلاف کی جو جدوجہد ہے اس کی تکمیل کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ جو خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا 1 نومبر کو، جو 1 نومبر کے دن ہمارے بزرگوں نے ہمارے مستقبل کے لیے جو فیصلہ کیا تھا، آج اس ادھورے ایجنڈے کی تکمیل کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے تو اپنا حق ادا کیا، ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کی، گنسارا سنگھ کو گرفتار کیا، یہاں پر جو ڈوگرا راج کی حکومت تھی اس کا خاتمہ تو کر لیا، اور ایک نئی ریاست بھی قائم کی، اور ریاست قائم کرنے کے بعد پاکستان سے الحاق کیا۔ اب اس پاکستان سے جو ہمارے بزرگوں کا جو ایجنڈا تھا، جو ہمارے بزرگوں کی طرف سے جو محبت تھی، جو ہمارے بزرگوں کی طرف سے جو آپ کے ساتھ الحاق تھا، اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا۔ ہم جواب کے منتظر ہیں۔ الحاق کا جواب الحاق میں آنا چاہیے تھا،
الحاق کا جواب ہاں میں آنا چاہیے تھا، الحاق کا جواب ابھی تک ہاں میں نہیں آیا۔ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر اتنی کرش نہیں ہے، آپ کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے، آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ ہمیں قبول کر سکیں۔ بے شک ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کرے، پاکستان اپنے اندر یہ کرش پیدا کرے، پاکستان اپنے اندر یہ احساس پیدا کرے، اور ایکسپٹ کر سکتا ہے تو ہاں کرے، نہیں تو ہمیں اپنا اور فیصلہ کرنا تھا۔ ہم بھی اپنا امجد بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم بڑا امجد بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا چاہتے تھے ہمارے بزرگ؟ کیا چاہتے تھے؟ اس وقت بھی آزادی تھی، ڈوگرا رجیم میں سب سے زیادہ انصاف تھا، سب سے زیادہ انصاف، سب سے زیادہ عدل۔ شاید وہ آج نہ ہو، وہ انصاف آج نہ ہو، وہ عدل شاید آج نہ ہو، وہ حکمرانی شاید آج نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ہمارے بزرگوں نے ڈوگروں سے آزادی حاصل کیوں کی؟ دو مقاصد، دو۔ ایک مقصد یہ تھا کہ ہم اور ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے آنے والی نسل نے زندگی اس خطے میں گزارنی ہے، اور ہم اس خطے کے مالک ہیں۔ ایک تو مقصد یہ تھا کہ ہمارے بزرگ اپنی ملکیت چاہتے تھے، اپنی دھرتی کے اوپر اپنا نظام چاہتے تھے۔ کیا گلگت بلتستان کے عوام کے پاس آج حق ملکیت ہے؟ نہیں تو نہیں ہے، تو ایجنڈے کی تکمیل ہونی ہے، ایجنڈا نامکمل ہے۔ بے شک ان لوگوں نے تو اپنا کام کیا، بزرگوں نے تو اپنی جد و جہد کر لی، ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم اس اہل نہیں کہ ہم اپنا حق ملکیت چھین سکیں؟ بے شک ہمارے اندر یہ طاقت ہے، ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم اپنی زمینوں پر اپنی ملکیت چھین سکیں۔ کوئی مائی کا لال ہم سے ہماری ملکیت نہیں چھین سکتا۔ بے شک تو ہم وہ جدوجہد لے کے میدان میں ہیں۔ دوسرا خواب ہمارے بزرگوں کا یوم آزادی پر یا 1947 کی بغاوت کی صورت میں کیا تھا؟ اپنی دھرتی پر اپنے گلگت بلتستان کے عوام کے ذریعے حاکمیت۔ ہم اس خطے کا نظام، ہمارے بزرگ یہ سمجھتے تھے کہ اس خطے کے اندر حکمرانی اور نظام حکومت چلانے کا اختیار گلگت بلتستان کے پاسیوں کو حاصل ہے۔ بے شک یہ ان کا مقصد تھا۔ کیا 70 سال گزرنے کے بعد حق حکمرانی ہمارے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ تو اس ایجنڈے کی بھی تکمیل ہم نے کرنی ہے، ہم نے کرنی ہے۔ یہ دو جو ایجنڈے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ حق ملکیت غربت کا خاتمہ کرتا ہے۔ حق ملکیت نہ ہو تو ہم غریب ہوں گے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں، گلگت بلتستان کی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں،
آپ سونے کے پہاڑوں کے اوپر زندگی بسر کرنے کے باوجود غریب کیوں ہیں؟ ہم غریب ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس حق ملکیت نہیں ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے کہا تھا ملکیت لے لو، ملکیت حاصل کرو، غربت ختم ہوگی۔ حاکمیت کیوں چاہتے ہیں؟ حاکمیت ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ حاکمیت سے استحصال کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ہم حاکمیت بھی چاہتے ہیں، اس لیے چاہتے ہیں کہ ہمارے گلگت بلتستان کے ساتھ، یہاں کے عوام کے ساتھ جو سلوک، جو استحصال ہے، اس کا خاتمہ ہو سکے۔ تو ہمارا ایجنڈا واضح ہے۔ ہمارے اس ایجنڈے کے باوجود، ہماری اس جد و جہد کے باوجود اور اس خطے کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے اقدامات کے باوجود، کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے ڈیڈ اگینسٹ ہیں، مخالف ہیں۔ کچھ جماعتیں پیپلز پارٹی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور کچھ عناصر پیپلز پارٹی کو اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتے ہیں۔ تو ہم خطے کے حقوق کی جد و جہد کریں، ہماری قیادت خطے کے حقوق کے لیے قربانیاں دے، اس کے باوجود ہماری قیادت کے اوپر کو گالیوں کا نشانہ بنایا جائے، ہمیں گالیوں کا نشانہ بنایا جائے اور ہماری پارٹی کی ایسی مخالفت کی جائے، اس کی کیا وجوہات؟ اس کے کیا وجوہات؟ اس کے وجوہات ہمیں سمجھ آتی ہیں، اس کے وجوہات ہمیں سمجھ آتے ہیں، چونکہ وہ کچھ لوگ یا کچھ عناصر کبھی مذہب کا سہارا لے کے، کبھی مسلک کا سہارا لے کے، کبھی قومیت کا سہارا لے کے، کبھی گلگت بلتستان کی پسماندگی کا سہارا لے کے، کبھی کسی ایک وجہ کو بنیاد بنا کر، کبھی دوسری وجہ کو بنیاد بنا کر پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف نفرت آزما ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی سوچ کو جاری رکھو، ہم اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایجنڈا بھی ٹھیک ہے، ہمارا ویژن بھی ٹھیک ہے اور ہماری قیادت بھی ٹھیک ہے۔ ہم اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم جد و جہد کے قائل ہیں۔ آج ہم جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا تقریباً 1.5 سال پہلے، 1.5 سال پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، تمام جماعتوں کے سربراہوں کو بلایا گیا۔ بلانے کے بعد یہ کہا گیا، سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو یہ کہا گیا کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں صوبہ عبوری طور پہ بنانا ہے اور پاکستان کا 5واں صوبہ عبوری طور پہ بنانا وقت کی سب سے اشد ضرورت۔ تو جب یہ بات کی گئی اور پاکستان کی سیاسی قیادت کو
اعتماد میں لیا گیا، چونکہ عبوری صوبے کا ایجنڈا پیپلز پارٹی کا تھا، نظریہ پیپلز پارٹی کا تھا، ہم نے تو اسی دن قبول کیا۔ اسٹیبلشمنٹ بھی حامی ہے، ریاست بھی حامی ہے، پیپلز پارٹی بھی حامی ہے، دیگر جماعتیں بھی حامی ہیں، پھر یہ گلگت بلتستان کا عبوری صوبہ نہ بننا، دال میں کچھ کالا ہے، یہ دال میں کچھ کالا نشان نہیں کرتا ہے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف۔ بے شک یہ اب جو گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے میں جو رکاوٹ، سب سے بڑی رکاوٹ عمران نیازی ہے، اب ہمیں اس عمران نیازی کا علاج کرنا ہوگا۔ بے شک اب ہمیں اس عمران نیازی کا علاج کرنا ہوگا۔ وہ کیسے؟ وہ علاج کیسے ہو؟ عمران نیازی پاکستان میں کام کیسے کرتا ہے؟ عمران نیازی اور اس کے حواری اب پاکستان میں ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، ان کا جو ماضی ہے، اس کو ہم مد نظر رکھیں تو یہ 100 پیاز کھا کے اور 100 جوتے کھا کے کرتے ہیں۔ تو اب گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کے لیے عمران خان کو 100 جوتے بھی مارنے ہوں گے اور 100 پیاز بھی کھلانے ہوں گے۔ 100 جوتے مارے بغیر، 100 پیاز کھلائے بغیر یہ آپ کو صوبہ نہیں بنانا چاہتا۔ تو انشاءاللہ ہمیں اس نیازی کٹ پتلی کا علاج بھی پتا ہے، اور ہمارے پاس عمران نیازی کی علاج کی گولی زرداری کی شکل میں موجود ہے۔ ایک زرداری، ایک زرداری، آپ پھر زرداری، پھر زرداری۔ آپ عمران نیازی کا علاج آصف میں ہے، اب آصف کو لانا ہوگا، پاکستان کو بچانا ہوگا۔ انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ تو اب جالو میری بات یاد رکھو، گھر میں بیٹھنے سے، آرام سے سونے سے، بچوں کے ساتھ بیٹھنے سے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے سے گلگت بلتستان صوبہ نہیں بن سکتا۔ اب پیپلز پارٹی کے جیالوں کو اور گلگت بلتستان کے باسیوں کو جاننا ہوگا، بے شک گلگت بلتستان کے باسیوں کو جاننا ہوگا، اور انشاءاللہ جو علاج عمران نیازی سمجھتا ہے، اس کی جو اس علاج کی ضرورت ہے، وہ بھی انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی۔ انشاءاللہ۔ اور ہم اب عمران نیازی اس طرح نہیں مانے گا، اس نے لبیک کے مطالبات کو کیسے مانا؟ لبیک کے مطالبات کو 100 جوتے کھا کے، 100 پیاز کھا کے مانا۔ تم پہلے ہی مان جاتے، تم پہلے ہی مان جاتے، اور یہی بیماری جو عمران نیازی کی ہے، وہ اس کٹ پتلی کی بھی ہے۔ بے شک
اس کی بھی یہ عادت ہے، یہ بھی 100 پیاز کھا کر 100 جوتے کھا کے چلنا چاہتا ہے۔ تو یہ تو حکومت بنانے سے 10 مہینے تک، ابھی صرف 10 مہینے ہوئے ہیں، شاید اس 10 مہینوں میں اس نے 15 دفعہ جوتے بھی کھائے ہیں، پیاز بھی کھائے ہیں۔ تو اس کو بھی پیاز کھلانے پڑیں گے، اس کو بھی پیاز کھلانے پڑیں گے، اس کو بھی جوتے کھلانے پڑیں گے۔ بہت زیادہ 2 ایونٹس بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ 12 ربیع الاول جس طرح منایا گیا سرکاری سطح پہ، ہم نے اپریشیٹ کیا۔ وہ اتنی بڑی شخصیت اور اس کو جو ڈیو ریسپیکٹ حکومتی سطح پہ ملنی چاہیے تھی، ڈسپشن نہیں ہونا چاہیے، دل سے ہونی چاہیے، تو وہ تو آپ نے منایا۔ آج یوم آزادی ہے، پورا گلگت بلتستان سونا سونا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ گلگت بلتستان میں کوئی ماتم ہے۔ کیا ہوا ہے؟ اس حکومت کو کیا ہوا ہے؟ عزت بچائی ہے اس نے۔ فورس کمانڈر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تھوڑی سی عزت بچائی، کچھ سرکاری پروگرام کر کے اور تمام غازیوں کو بلا کے۔ اختر صاحب، میں ادھر کرنل نادر سے بھی ملا، اس کو بھی وہاں دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی، شاہ خان صاحب کے ورثہ کو دیکھ کے خوشی ہوئی، کرنل حسن صاحب کے اولاد کو دیکھ کے خوشی ہوئی، اور کچھ غازیوں کو بھی دیکھ کے خوشی ہوئی۔ یہ ہوتی ہے عزت، یہ ہوتا ہے احترام، کہ اپنے غازیوں کو، اپنے جنگ آزادی کے شہداء کے ورثہ کو عزت دینا، مقام دینا، ان کا احترام کرنا آپ کا فرض تھا۔ لیکن یہ حکومت عجیب سی ہے، نہ یہ 23 مارچ مناتی ہے، نہ 6 ستمبر مناتے ہیں، نہ یوم آزادی پاکستان مناتے ہیں، نہ یوم آزادی گلگت بلتستان مناتے ہیں۔ یہ کیا مناتے ہیں؟ این جی اوز کے ساتھ رنگ ریلیاں مناتے ہیں۔ یہ صرف رنگ ریلیاں مناتے ہیں، ہمارے بڑے ایام نہیں مناتے ہیں۔ اس طرح کے کٹ پتلیوں کو لا کے گلگت بلتستان کے عوام پر مسلط کرنے والوں، دیکھ لو ان کی حالات، سمجھ لو ان کو۔ ہمارے اوپر بڑا ظلم، ہم کھٹمل، ہم آپ کے لیے کھٹمل، یہ بڑے لاڈلے، آپ کے لاڈلوں نے یہ حال کیا، آپ ہمیں کھٹمل سمجھتے ہو۔ کیوں؟ ہم حق کی بات کرتے ہیں، سچ کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی حب الوطنی نہ سکھائے، ہم سے بڑا حب الوطن اس روئے زمین پہ نہیں ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں ریاست کی کیسے خدمت کرنی ہے اور عوام کی کیسے خدمت کرنی ہے۔ عوام کو بھی سنبھالنا ہے، ریاست کو بھی سنبھالنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آج کے دن ہم صرف اپنے ان شہداء کو یاد کرنے کے لیے، ان غازیوں کو یاد کرنے کے لیے، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کے ساتھ عہد وفا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے، اور ہم اپنے گلگت بلتستان کی قوم سے عہد کرتے ہیں،
ہم اپنی قوم سے عہد کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کا جو ادھورا ایجنڈا ہے انشاءاللہ اس کو لے کے ہم آگے چلیں گے. ہماری دعا ہے کہ جنگ آزادی کے شہدا اور غازی جو اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند